بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ کلاس 5 کا سلیبس ہے۔ اس میں آج ہم پہلا سبق ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی اور دوسرا سبق ہمارا ماحول، اس کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ یہ کلاس 5 کی اردو کی کتاب ہے۔ اس میں اب آپ صفحہ نمبر 75 کھولیں۔ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ اب بچوں یہ ایک کردار ہے، اب دیکھتے ہیں ہم اس کی ریڈنگ۔ خالہ اس کی لکڑی لائی، پھوپھی لائی دیا سلائی، امی جان نے آگ جلائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ دیگچی چمچہ نوکر لائے، بھائی چاول شکر لائے، بہنیں لائیں دودھ ملائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ جوں ہی دسترخوان لگایا، گاؤں کا گاؤں دوڑا آیا، ساری خلقت دوڑی آئی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ اب دیکھیں اس میں ٹوٹ بٹوٹ کھیر پکا رہے ہیں اور اس کی مدد کے لیے سب آ رہے ہیں۔ خالہ اس کی کچھ لکڑی لا رہی ہیں، پھوپھی اس کی دیا سلائی لا رہی ہیں، امی جان اس کی آگ جلانے میں مدد کر رہی ہیں، دیگچی چمچہ نوکر لے کے آ رہے ہیں، بھائی چاول شکر لا رہے ہیں، بہنیں دودھ ملائی دے رہی ہیں اور سب لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں کھیر پکانے میں۔ اور جیسے ہی وہ دسترخوان لگاتے ہیں، پورا کا پورا گاؤں آ جاتا ہے کھیر کھانے کے لیے، کیونکہ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ اب صفحہ نمبر 76 پہ دھوبی کنجڑا نائی آیا، پنساری حلوائی آیا، سب نے آ کر دھوم مچائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ گاؤں بھر میں ہوئی لڑائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی، میرے اللہ تیری دہائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ اسٹوڈنٹس یہ نظم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم میں لکھی ہے۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ اب وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کھیر بنائی ہے لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ اسٹوڈنٹ یہ تھوڑی مزاحیہ نظم ہے، اس میں بس یہی بتا رہے ہیں کہ ٹوٹ بٹوٹ کھیر بنا رہے ہیں اور اس کی مدد سب کر رہے ہیں اور سب کو کھیر کھانے کا شوق بھی ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی کھیر بنتی ہے پورا کا پورا گاؤں امڑ آتا ہے اور ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے اور کسی کے حصے میں کھیر نہیں آتی۔ اس لیے اگر وہ ایک ایک کر کے کھیر لیتے تو سب کو مل جاتی، لیکن اتنا رش اور اتنا ہجوم ڈال دیا کہ کھیر کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 77 پہ مشق ہے، اس میں مشقی سوالات اور الفاظ جملے ہم اپنی کاپی پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 آپ کو کتاب پہ ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 مناسب الفاظ لگا کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ خالہ اس کی لکڑی لائی، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، سب نے آ کر دھوم مچائی، کھیر کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سارا کام اگلے 10 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اب ہم کاپی کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پہ ٹیگ بنائیں گے۔ سبق نمبر 18 ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، پڑھائی، مشق، سوال جواب اور جائزہ۔ سب سے پہلے آپ کاپی پہ عنوان لکھیں، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، تاریخ لکھیں، دن لکھیں اور گھر کا کام لکھیں۔ ارتکاز میں آپ سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ٹوٹ بٹوٹ نے کیا پکایا؟ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ کھیر پکانے کے لیے آگ کس نے جلائی؟ کھیر پکانے کے لیے امی جان نے آگ جلائی۔ دیگچی اور چمچہ کون لایا؟ دیگچی اور چمچہ نوکر لایا۔ کھیر پکانے کے لیے دودھ ملائی کون لایا؟ بہنیں دودھ ملائی لائیں۔ نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ جملے بنائیں۔ آگ، امی جان نے آگ جلائی۔ گاؤں کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ خلقت، ساری خلقت خدا کی بنائی ہے۔ دھوبی نے کپڑے دھوئے۔ لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے۔ سوال نمبر 4 میں مندرجہ ذیل لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، کنجڑا پھیری والا، نائی لوگوں کے بال کاٹتا ہے، پنساری مسالہ جات بیچنے والا، حلوائی مٹھائیاں بناتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہمارا سبق نمبر 18 مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 78 کھولیں گے۔ ہم ہمارا ماحول کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی۔ وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی امی کو دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا۔ اس نے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا۔ آمنہ نے سوچا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا بھی پانی رنگین ہو جائے گا۔ پہلے تو مچھلی تیرتی رہی، پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے۔ امی نے مرتبان کا رنگین دیکھ کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا؟ آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا۔ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس میں صاف پانی ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے امی سے مچھلی کی اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا تھا، مگر زہریلا ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا۔ امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے اور آلودہ ماحول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ پاتا۔ آمنہ نے پوچھا کہ صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ امی نے اسے بتایا، ہمارے ارد گرد تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں۔ مثلاً اسٹوڈنٹس اب صفحہ نمبر 79 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے صاف جگہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہوتا ہے؟ امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت دی تو اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز، سمندروں میں چلنے والی بحری جہاز اور خلا میں پائے جانے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاشت زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہو چلی گئی۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے زمین بنجر ہو گئی اور بارشوں میں کمی چلی گئی۔ اسی وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آمنہ امی کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے مزید پوچھا کہ ہمارے ماحول کو اور کون کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہوا کی طرح پانی بھی انسانی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 3% حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہ قابل استعمال پانی بھی مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں سے نکلنے والا کوڑا اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد دریاؤں اور نہروں کے پانی میں شامل ہو کر اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ فصلوں پر کیا جانے والا سپرے، زراعت کے لیے استعمال کی جانے والی کھادیں اور گٹروں کا آلودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کر رہا ہے۔ فضائی، ہوائی اور آبی آلودگی کے علاوہ ایک اور بڑی قسم شور کی آلودگی ہے۔ ہمارے ماحول میں موجودہ ٹریفک، لاؤڈ سپیکر، موسیقی اور کارخانوں میں مشینوں کا شور بھی انسانی کانوں کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ سر درد، بے چینی، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، معدہ، دل، جگر اور جلد کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ آلودگی کے ان تمام اسباب پر قابو پانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 80 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا، امی ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ امی نے کہا، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک فکر مند ہیں۔ دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالیوں اور نہروں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کرکٹ صرف کوڑے دانوں میں ہی ڈالیں۔ کوڑا کرکٹ نہ جلائیں، اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور ان کا جلانا آلودگی کا باعث کا سبب بنتا ہے اور یہ ایک جرم بھی ہے۔ اب آمنہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے گی، پودوں کی خوب دیکھ بھال کرے گی، نئے پودے لگائے گی اور مچھلی کا پانی کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن آمنہ نے اسکول میں سب بچوں کو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔
स्टूडेंट सफ़ा नंबर 81 पे मश्क है। इसके सवालात के जवाब बाद हम कॉपी भी करेंगे। सवाल नंबर 2, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। आमना ने मछली के मर्तबान में डाल दिया तेल, दुआ, रंग, चीनी। इसका दुरुस्त जवाब है रंग। आमना की अम्मी रंग रही थी चादर, दुपट्टा, कमीज़, टोपे। दुरुस्त जवाब दुपट्टा। शोर की आलूदगी होती है दरख्त काटने से, कूड़ा करकट जलाने से, तेज़ और ऊंची आवाज़ों से, धुएं से। सही जवाब है तेज़ और ऊंची आवाज़ों से। सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है आलूदा, साफ़ सुथरा, बीमार, खुशनुमा। इसका दुरुस्त जवाब आलूदा। इंसान के लिए दरख्त होते हैं मेहमान, दोस्त, ममालिक, मालिक, दुश्मन। दुरुस्त जवाब इसका है दोस्त। अब सवाल नंबर 3, अल्फाज के मुतजाद अल्फाज तहरीर करें। अल्फाज अंदर, मुतजाद बाहर। जानदार, बेजान, पास, दूर, समझदार, बेवकूफ़, साफ, गंदा, जिंदा, मुर्दा, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, दोस्त, दुश्मन। सवाल नंबर 4, दर्जल अल्फाज पर इराब लगाएं। ख़राब, मर्तबान, बराह रास्त, नुकसान, दोस्त, इस्तेमाल। आपने इन डिब्बों के अंदर ही इराब लगाने हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम काम अगले 10 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। अब आप कॉपी पे अपना टैग बनाएं। सबक नंबर 19 लिखें। हमारा माहौल, पढ़ाई, मश्क, सवाल जवाब और जायज़ा। स्टूडेंट्स, अब अगले सफ़े पे आपने सबसे पहले तारीख, घर का काम और दिन लिखना है। उन्वान में आप लिखेंगे हमारा माहौल, इर्तिकाज़ में सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? जवाब, रंगीन पानी जहरीला हो गया था इसलिए मछली तड़पने लगी। सवाल नंबर 2, माहौल से क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हम पर असरअंदाज होती हैं माहौल कहलाती हैं। सवाल नंबर 3, माहौल को आलूदा करने वाले कोई से 2 असबाब बयान करें। नंबर 1, कारखानों से उठने वाला धुआं। नंबर 2, ट्रैफिक का धुआं। सवाल नंबर 4, माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान करें। नंबर 1, फ़िज़ाई आलूदगी। नंबर 2, हवाई आलूदगी। नंबर 3, आबी आलूदगी। नंबर 4, शोर की आलूदगी। सवाल नंबर 5, हम अपना माहौल कैसे साफ़ रख सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द दरख्त लगाएं, नालियों और नहरों में कूड़ा करकट बिल्कुल ना फेंकें, कूड़ा करकट कभी ना जलाएं, प्लास्टिक की थैलियाँ ना इस्तेमाल करें और ना ही उन्हें जलाएं। सवाल नंबर 6, माहौल साफ़ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है? दरख्त माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं और माहौल को साफ़ रखने में मददगार साबित होते हैं। अब सवाल नंबर 5 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। तब्दील, दरख्त लगाने से हमारा माहौल तब्दील हो सकता है। आलूदा, फैक्ट्रियों का आलूदा पानी माहौल को ख़राब करता है। इर्द गिर्द, हमें अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखना चाहिए। नुकसानदेह, आलूदा पानी आबी हयात के लिए नुकसानदेह है। सफाई, अपने माहौल की सफाई हमारा फ़र्ज़ है। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 18 और 19 मुकम्मल हो गया। आपने इन दोनों असबाब की पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है और इसके तमाम मशक जो है आपने याद करनी है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और एक अहम बात, जो आपने तमाम काम स्कूल की कॉपीज़ पे करना है, जो आप स्कूल में इस्तेमाल कर रहे थे, बाहर से कोई नई कॉपी नहीं ख़रीदनी। इन होमवर्क के नंबर आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में लगेंगे। आप हमारे चैनल अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर।